الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا مكيا مدنيا سيدا قريشا آمنا أمينا صادقا مصدوقا محمد رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين. احباب کرام، انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ احباب قریب قریب تشریف لے آئیں، ترغیب نہ دینی پڑے، وقت بچ جائے. فضاؤں میں بہاروں کو جستجو یا رب تیری ہے. فضاؤں میں بہاروں کو جستجو یا رب تیری ہے. ہر بلبل کی زباں پہ گفتگو یا رب تیری ہے. ہر رنگ میں ہے جلوہ عیاں تیری قدرت کا. جس پھول کو سونگھتا ہوں اس میں خوشبو یا رب تیری ہے. حمد رب کہہ کے جو ابتدا نہ کرے، حمد رب کہہ کے جو ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. وہ زباں کسی مؤمن کی ہو نہیں سکتی جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. دیا ہے یہ درس طائف میں سرور دین نے کہ کوئی شخص کسی کے لیے بد دعا نہ کرے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، وہ اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، بس مومنوں سے یہی خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی رضا خدا چاہتا ہے.
کرو قرب حاصل حبیب خدا کا، کرو قرب حاصل حبیب خدا کا، جو انسان قرب خدا چاہتا ہے۔ اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سب کو آج اس حرمت رسول اور عظمت قرآن کانفرنس میں شریک ہو کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر خیر سننے کی توفیق بخشی۔ لاکھوں کروڑوں اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جس کے قلب سلیم پر قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے فرمایا، جس کی امت میں اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور حسنین کریمین جیسے صحابہ عطا فرمائے، جس کو اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو اللہ نے صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی ختیجہ طاہرہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، جویریہ، میمونہ، ریحانہ اور زینب جیسی ازواج مطہرات عطا فرمائیں، جس کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اہل ایمان انتہائی مختصر وقت میں آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کی نسبت سے کچھ عقیدت اور محبت کے پھول دینا چاہتا ہوں۔ مزاج ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور آپ کی شان میں بولے ہوئے ہر ایک لفظ کو انمول موتی سمجھتا ہوں۔ آپ سب کا یہی ذوق ہے کہ حضور کی شان میں بولا ہوا ہر لفظ کیا ہے؟ انمول موتی ہے، اور یہ انمول موتی بے طلبوں پر پھینکنا اپنی بھی توہین سمجھتا ہوں، آقا کی بھی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ نے مزاج اور طبیعت دی ہے کہ جب محبوب خدا کا ذکر ہو تو چہروں پر رونق ہو، خندہ پیشانی ہو، طبیعت میں فرحت و نشاط ہو، آقا کا تذکرہ خوش ہو کر سنا جائے اور طلب کے پھیلے ہوئے دامن میں ادب کے ساتھ ڈالا جائے۔ اب آپ حبیب خدا کا تذکرہ خندہ پیشانی اور خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ جو خاموشی اور یہ جو ماحول کی گھٹن ہے یہ دور ہونی چاہیے۔ بہت ابھی ماحول میں سستی جا رہی ہے، خیر شاید آگے آقا کا تذکرہ سن کر آپ کے دل دماغ کی کچھ کھڑکیاں کھلیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، آدم سے لے کر حضرت، بولیے ذرا، استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب خطاب فرما رہے تھے، جس طرح آپ توجہ کے ساتھ سن رہے تھے میں بھی ان کا پورا بیان توجہ کے ساتھ سن رہا تھا۔ بہت قیمتی موتی بکھیر رہے تھے، لیکن ان کا ایک مزاج اور طبیعت ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان کے بیان کو سنا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ برابر سبحان اللہ بھی کہیں، اگر آپ کو بات کہنے کی ہو تو ساتھ کہتے بھی رہیں۔ حضرت عبداللہ سے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک آپ کا نسب پاک ہے، بے عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا تذکرہ سننا چاہتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو میرا اور آپ کا آقا و مولا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہاتھ کیسا عطا کیا؟ سبحان اللہ، ایسا ہاتھ عطا کیا کہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں، جمعے کا دن ہے، ایک دیہاتی اعرابی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول، قحط ہے، گرمی ہے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، پانی نہیں، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، گرمی، سورج آگ برسا رہا ہے، آپ دعا کیجئے، اللہ سے بارش طلب کیجئے۔ اللہ اکبر، آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں۔ اس دیہاتی کی بات کو سن کر آپ کے اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، نفع والی بارش عطا فرما۔ سیالکوٹ کے مسلمانوں، ابھی آقا کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پہ واپس نہیں آئے تھے کہ ایک دم بادل بنا، برسا، مسجد نبوی کی چھت سے پانی عبور کر کے آپ کے چہرے کے بالوں کو موتی کی طرح کراس کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، بارش برسی، جم کے برسی، خوب برسی، ایک ہفتہ برسی۔ آئندہ جمعہ آیا، وہ دیہاتی پھر کھڑا ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول، اب تو جل تھل ہو گیا ہے، پانی پانی ہو گیا ہے، ہر جگہ پانی ہے، اب تو جانوروں کو باہر نکالنے کا جگہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، ہر طرف پانی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس بارش کو ٹال دے۔ سنو، فرمایا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے یوں بادل کو اشارہ کیا کہ الہ العالمین، اب اس کی ضرورت مدینہ میں نہیں، اس بارش اور بادل کو آس پاس پہاڑوں پہ بھیج دیجئے۔ فرمایا جوں جوں آمنہ کے لال کے ہاتھ کا اشارہ ہو رہا تھا، اس اشارہ پہ بادل اپنے آپ کو سمیٹ کر مدینہ کو چھوڑ کر پہاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، دنیا عیسائیت و یہودیت اس کو کیا جانے، آپ کی اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو کیا جانے کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ میرے پاس جمع ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب قحط پڑ چکا ہے، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہے، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگیے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے اپنے اس معصوم بھتیجے کو ساتھ لیا، پہاڑ کے اوپر جا کر میں نے اس کو بٹھایا، ایک جگہ پر آتا ہے بیت اللہ کے قریب لے آیا، بیت اللہ کی دروازے کے بالکل قریب بٹھا کر میں نے اس کے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے کہا، اے زمین و آسمان کے رب، تم نے اس چہرے کو کتنا حسین بنایا ہے۔ پھر کہیے سبحان اللہ، آپ نے اس چہرے کو کتنا حسین بنایا ہے۔ کس نے کہا؟ ابو طالب نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے کہا، اس کو کتنا حسین بنایا ہے۔ اے زمین و آسمان کے رب، تجھے اس حسین چمکتے چہرے کا واسطہ بارش برساتے۔ فرمایا ابھی آقا کا چہرہ یوں ہی تھا کہ آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اللہ اکبر، وہ آپ کا اور میرا نبی، سبحان اللہ، اگر ہاتھ انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن میں جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سفر ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، بڑی مشکل سے ایک پیالہ پانی کا جمع کر کے لایا گیا۔ آپ وضو کے لیے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں تو ان کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، آج اتنی تنگی میں کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ فرمایا اللہ کے رسول، اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، آج پانی کی بڑی تنگی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، سب پیاسے ہیں، برتن خالی ہیں، جانور پیاسے ہیں، جوان و بوڑھے پیاسے ہیں، اس پانی کے علاوہ
کوئی پانی نہیں۔ سیالکوٹ کے مسلمانوں، آپ نے بڑے بڑے پانیوں کے نام سنے ہوں گے، ہر پانی کا ذائقہ اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر پانی کی اپنی برکات ہوتی ہے، لیکن جس پانی کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں یہ وہ پانی ہے جو زمزم سے اعلیٰ ہے، یہ وہ پانی ہے جو جنت کے شرابن طہورا سے اعلیٰ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیا کہہ رہے ہو، زمزم سے اعلیٰ پانی، جنت کے شراب طہورا سے اعلیٰ پانی؟ جی یہ پانی جنت کی شراب سے اعلیٰ ہے، جنت کی نہروں سے اعلیٰ ہے، جنت کے پانی سے اعلیٰ ہے، زمزم سے اعلیٰ ہے۔ ارے کیسے اعلیٰ ہے؟ یہ وہ پانی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا اور اپنے رب سے مانگا، زمین و آسمان کے رب اور پانی کوئی نہیں، میرے صحابہ، میرے کارکن، میری جماعت، میرے پروانے، میرے سپاہی پیاسے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ ہے جو پانی آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ پانی زمزم سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ وہ پانی جنت کی شرابن طہورا سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ آپ کے نبی، وہ میرے نبی جس کو اللہ نے ہر چیز عجیب عنایت فرمائی تھی، آپ کے بال ہیں اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، آپ کے بالوں کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ کے زلفیں بڑی دراز تھیں، سیاہ تھیں، خمدار تھیں، گھنگریالی تھیں، بڑی اعلیٰ قسم کی تھیں۔ جب آقا بکھیر کر بیٹھتے جبرائیل بھی آتا تو آقا کی زلفوں کی قسمیں اٹھا کر کہتا واللیل اذا سجا، کیا کہتا؟ واللیل اذا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، یہ صرف تھوڑا سا میں آپ کو اس موضوع پہ لا کے حرمت رسول کی طرف آنے لگا ہوں۔ جس آقا مولا کی ہم بات کرتے ہیں، دنیا و عیسائیت و یہودیت اس نبی کو کیا جانے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک، توجہ رہے کچھ کہنے لگا ہوں، باریک تھے۔ کیسے تھے؟ باریک تھے، کشادہ تھے، آبدار تھے، چمکیلے تھے۔ فرمایا جب آپ بات کرتے تو دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ مسکراتے تو جنت میں بہار آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آنکھ ایسی عطا فرمائی، اللہ اکبر، ایسی آنکھ۔ ایک تو آپ کی شان ہے، جیسے آپ آگے سے دیکھتے ایسے آپ پیچھے سے دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بڑی دور دور تک جاتی تھی، لیکن جب یہ آنکھ اٹھی، وہ دیکھو آج آنکھ اٹھی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ابو جہل نے سوال کیا ہے، اگر تو بیت المقدس کو دیکھ کر آیا ہے، اس کی ساخت و بناوٹ کیا تھی؟ آپ کے اور میرے نبی نے آنکھ اٹھائی، رب نے تمام پردوں کو ہٹا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لعاب کیسا عطا فرمایا تھا۔ سیالکوٹ کے مسلمانوں، آپ کا لعاب دہن یاد رہے، اور صرف کانوں سے نکال کر دوسرے کان کے راستے نکالنا نہیں چاہتا، دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر نبی کا عشق و محبت ہے، آقا کی شان و مقام و عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو لعاب ایسا عطا کیا تھا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سب ساتھی نہیں بولے، کہہ دو سبحان اللہ۔ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ، اور اس پر پہاڑ سے وزنی بڑی دلیل رکھتا ہوں۔ وہ کیسے کہ جناب شہد سے زیادہ میٹھا، جی میری جان، شہد کے منو سے بھی کڑوے کنویں میٹھے نہیں ہوتے۔ من شہد ہو، کڑوے کنویں میں ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ تو یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے کہ نہیں؟ اللہ حضرت انس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک اپنے ہاتھ پہ لگایا، یوں کیا تو میں قریب آیا، آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو سینے تک، آپ کا لعاب برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ اکبر، جس کے اندر برکت بھی، شفا بھی،
اللہ اکبر، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں برکت ایسی ہے کہ حضرت جابر کے کھانے میں چلا جائے تو ختم ہونے کو نہ آئے، اور اس میں شفا کیسی ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم، حضرت علی کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ کا درد، اللہ اکبر۔ اگر آپ جاگ رہے ہو، حضرت قتادہ کہتے ہیں جنگ احد میں میں آپ کے سامنے آ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ذرا نیچے رہیں، میں آپ کے سینے کے سامنے رہوں گا، کہیں کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ جائے۔ جب بھی کوئی تیر آتا میں ہمت کر کے آگے ہو جاتا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ فرمایا اسی اسنا میں ایک تیر آیا، میری آنکھ میں لگا، جس سے میری آنکھ کا ڈھیلا، یہ انگور، یہ جو موتی ہے آنکھ کے اندر چمک رہا ہے کالا اور سیاہ، یہ نکل کے بہر آ گیا، مجھے درد ہونے لگا، وہ آنکھ کا ڈھیلا اتنا بہر آیا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے رسول یہ میری آنکھ ہے، یہ تیر لگا ہے، نکل کے بہر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قتادہ جیسے پسند کرے، اگر پسند کرے تو رب تجھے جنت میں دے، اگر پسند کرے تو میں ابھی تیری آنکھ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول مشرک مجھے تانا دیں گے، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری نظر واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو اپنا لعاب دہن لگا کر ہاتھ سے اٹھا کر آنکھ میں رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے بھی میری یہ آنکھ زیادہ روشن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زیادہ روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چہرہ عطا کیا، پیشانی عطا کی۔ صحابہ کرام کچھ کہتے ہیں آپ کی پیشانی یوں چمکتی تھی جیسے تلوار کی دھار ہو۔ کسی نے کہا نانا غلط کہا کہ آپ کی پیشانی کو تلوار کی دھار کے ساتھ تشبیہ نہ دو، یہ تو یوں چمکتی تھی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ کسی نے کہا مجھے یوں لگتا ہے جیسے سورج آقا کی پیشانی کا بوسہ دے کر اگتا ہو۔ کسی نے کہا نا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آقا کی پیشانی میں سورج چل رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن اور رعب عطا کیا تھا، اگر کوئی اچانک سامنے آتا تو خوف سے دہل جاتا تھا، اور جب آپ کے پاس بیٹھتا آپ کو پہچان کر دیکھتا تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا، اور چہرے کو پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ سب کہیے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے چہرے کی کتنی برکتیں تھیں دوستو۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ کون آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور خاموشی کے ساتھ صرف آپ کے چہرے کی زیارت کی، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ یہ منظر حضرت عمر فاروق دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، تم آئے ہو، نہ سلام کیا ہے، نہ بات کی ہے، نہ کوئی کام تھا، بس آئے چند منٹ آقا کے چہرے کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا عمر کئی دن کا فاقہ تھا، بھوک مجھے ستا رہی تھی۔ یاد ہے بات؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ صرف آقا کا چہرہ دیکھا، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں کی، آئے اور دیکھ کر چلے گئے، اب جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر مجھے کئی دن سے فاقہ تھا، مجھے بھوک بہت ستا رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، بس میں آیا آقا کے چہرے کو محبت سے دیکھا، جب میں آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری پیاس بھی مٹ جاتی ہے، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا عیسائیت و یہودیت کیا جانے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کرتے تھے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ کا انتقال ہو گیا، شواہد النبوت کے اندر لکھا ہے مشورہ ہونے لگا کہ ابو بکر کو کہاں دفن ہو، تعالی
عنہا فرماتی ہیں میں بھی اسی سوچ میں تھی کہ آپ کو عام شہداء کے اندر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے یا کہاں دفن کر دیا جائے. میں اسی سوچ میں گم تھی کہ ایک دم مجھ پہ اونگ طاری ہوئی. غنودگی کی حالت میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی جس میں لکھا آواز آ رہی تھی ضم الحبیب الی الحبیب. میں نے جب میری غنودگی ختم ہوئی میں نے ساتھ والے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے یہ آواز سنی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. لوگوں نے کہا یہ آواز ہم نے بھی سنی ہے. فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کا مدفن کہاں ہوگا جہاں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. فرمایا جنازہ تیار ہو گیا, کفن دے دیا گیا, آپ کی چارپائی کو اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے لایا گیا. دروازہ بند ہے, آپ کے دروازے کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو رکھا ہے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر. آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو. دروازہ کھل گیا. لوگوں نے ابو بکر کو اٹھایا, گنبد خضرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن فرما دیا. اللہ اکبر. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینہ کے لوگ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے مدینہ وسعتوں کے باوجود ہمیں تنگ نظر آتا تھا, یوں لگتا تھا جیسے قیامت برپا ہو چکی ہو, ہر ایک چیخ و پکار کر رہا ہے. اور صحابہ کرام کہتے تھے اے کاش آج سے پہلے ہم مر گئے ہوتے, آج ہم یہ دن نہ دیکھتے, حضور کی زندگی میں ہمارا انتقال ہو گیا ہوتا, ہمیں حضور کی جدائی برداشت نہ کرنا پڑتی. آپ سب احباب میری اس بات کو سن رہے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام کیا کہہ رہے تھے, اے کاش ہم حضور کی زندگی میں کیا کر گئے ہوتے, انتقال کر گئے ہوتے, آج ہمیں یہ جدائی نہ دیکھنی پڑتی, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, ہم حضور کی زندگی میں مر گئے ہوتے. لیکن دوستو ایک صحابی ہے جس کا نام معن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں نانا میری خواہش اس سے مختلف ہے, تمہاری خواہش یہ ہے کہ ہم حضور کی زندگی میں مر گئے ہوتے, انتقال کر گئے ہوتے, فوت ہو گئے ہوتے, آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. وہ کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی, میں یہ چاہتا تھا کہ میں حضور کی زندگی میں بھی زندہ رہوں, حضور کا دیدار کروں, آقا کی زیارت کروں, آپ کی تصدیق کروں, میرے ہوتے ہوئے آقا کا انتقال ہو جائے تاکہ حضور کے دنیا کے جانے کے بعد بھی حضور کی نبوت کی تصدیق کر سکوں. اللہ اکبر. ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا معیار ہے, اپنا اپنا انداز ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میرے دوستوں کتنی ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے. آج حضرت سعد بن ابی وقاص کا دروازہ ہے اور آپ کو یاد رہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے بھائی عقبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر پھینکا جس سے آپ کا دانت مبارک شہید ہوا. ساری زندگی میں اپنے بھائی کے قتل کے لیے جتنا حریص رہا اتنا کسی پر حریص نہیں رہا. میری یہ کوشش تھی کہ میرے آقا کو میرے بھائی نے ضرب پہنچائی ہے تو اتبا کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں. آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آ کر کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ اللہ اکبر. جس کے دروازے پر امام کائنات آیا ہو, جناب محمد مصطفیٰ آیا ہو, آمنہ کا لخت جگر آیا ہو, امام الانبیاء آیا ہو, خاتم الانبیاء آیا ہو. لوگوں تمہارا نظریہ ہے کہ تمہارے ہاں اللہ کا نبی آتا ہے. سنو کچھ کہنے لگا ہوں. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو ہمارے ہاں اللہ کا نبی آئے, نبی کے آنے پر یہ پھول کیا ہوتے ہیں, یہ پتیاں کیا ہوتے ہیں, یہ جھنڈیاں کیا ہوتی ہیں, یہ جناب لیٹنگ کیا ہوتی ہے, میرا قائد, میرا پیر و مرشد, میرا استاذ, میرا والی کوئی آئے میں اس کے استقبال کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے. اگر میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو اللہ کا نبی چل کر میرے ہاں آ رہا ہے تو سنو پھر ہم حضور کے آنے پر, آقا کی آمد پر, آقا کے راستے پر گلاب کی پتیاں نہیں, ہم تو اپنی آنکھوں کے بال بھی اتار کر پھینکنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. آمنہ کا لال اپنے گنبد خضرا اپنے مقام میں آرام فرما ہے. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اس مسجد میں تشریف لے آئیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ صرف گلاب کے پھول پھینکو گے؟ چونا بچھایا جائے گا, کپڑا بچھایا جائے گا. ہم تو آقا کے راستے پر اپنی آنکھوں کی پلکیں اتار کر بھی
ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے دوستو آقا ہر جگہ نہیں آتے، آقا ہر جگہ نہیں آتے۔ یہ خوش نصیب ہے سعد بن ابی وقاص جس کے دروازے پر آئے ہیں۔ ذرا محبت کا انداز دیکھنا، میں سینکڑوں کی تعداد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ بولو جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بالکل آہستہ آواز میں کہا وعلیکم السلام۔ آقا نے پھر سلام کیا، پھر بہت آہستہ آواز میں وعلیکم السلام۔ بیٹے نے اپنے باپ کو جھنجھوڑ کر کہا ابا جان کیا کرتے ہو؟ دروازے پر امام کائنات آیا ہے، سید الرسول آیا ہے، وہ سلام کر رہا ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ دوستو توجہ کرنا، حضرت سعد نے اشارہ کیا خاموش رہے، بیٹا خاموش ہو گیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو اس سلام کے جواب میں حضرت سعد نے بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں کہا وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جب جواب نہ پایا تو آپ واپس پلٹے۔ جو ہی آپ واپس پلٹے حضرت سعد آگے بڑھ کر آقا کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہر سلام کا جواب آہستگی سے اس لیے دے رہا تھا کہ آپ ہم پہ بار بار سلام کہتے رہیں۔ اللہ اکبر، بار بار آپ کیا کہتے رہیں؟ ہم پہ سلام کہتے رہیں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی ناموس، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ کی عزت و ناموس پہ اپنی جان دینا ثواب ہے اور عین عبادت ہے۔ آقا کی ناموس پہ جان دینا کیا ہے بھائی؟ عین عبادت ہے۔ ایک بات سنا کر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے زندگی میں یہ بات سنی ہوگی کہ سلطان نور الدین زنگی جس کو حضور علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور آپ کو دکھلایا گیا کہ یہ 2 کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، جس خواب کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچ کر ان 2 کتوں کو جہنم رسید کیا۔ میرے دوست وہ تو سلطان نور الدین زنگی تھا۔ میں آپ کو ایک اور عاشق صادق کی بات سامنے لانے لگا ہوں، اس کا نام ہے صوفی عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ بالکل مختصر سی بات، صوفی محمد عبداللہ۔ یہ جناب ضلع قصور کا رہنے والا ہے، غریب آدمی ہے، کپڑا بنتا ہے، قوم کا جولاہا ہے اور 30-35 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اسے خواب کے اندر زیارت ہوئی، صوفی عبداللہ کو خواب کے اندر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے دکھایا کہ یہ کتا مجھے کاٹ رہا ہے، عبداللہ اس تک پہنچو۔ صوفی عبداللہ کی آنکھ کھلتی ہے، اپنا وہ ذہن دوڑاتے ہیں، خواب کو یاد کرتے ہیں، اس چہرے کو دیکھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، پتہ چلا کہ ضلع شیخو پورہ علاقہ خان کا ٹوگرا کے اندر چک نمبر 24 میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نور محمد۔ کیا نام تھا؟ کہلو برادری سے تعلق رکھتا تھا، نور محمد کہلو، خان کا ٹوکرا، چک نمبر 24 کا رہنے والا، اپنے قریب ایک ہریالہ نامی گاؤں کے اندر ایک سکھ عورت پہ عاشق ہوا۔ اس کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس نے اس سکھ عورت کو حاصل کرنے کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، سکھ مذہب کو اختیار کیا اور اس کا نام رکھا گیا چل چل سنگھ۔ اس کا نام تھا نور محمد کہلو۔ بدبخت نے مذہب اسلام کو کیا چھوڑا کہ اس کے اندر کا بد باطن زہر ہونے لگا، بات بات پہ مسلمانوں پہ تان کرتا، حضور علیہ السلام کی توہین کرتا۔ اور یہ قصبہ جو تھا ہریالہ، یہ سکھ قوم کا بڑا مشہور قصبہ تھا۔ سکھ لوگ بڑے مالدار اور صاحب ثروت لوگ تھے، کسی مسلمان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بد باطن انسان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یہ صوفی محمد عبداللہ
कसूर से चलता है, शेखोपुरा में आता है, खानगा टोगरा में आता है, ये चक नंबर 24 में पहुंचता है, वहां ये मालूमात करता है। इसे मालूम हुआ कि नूर मोहम्मद काहलू मुर्तद होकर सिख मजहब अख्तियार करके साथ वाले गांव हरियाला में रह रहा है। तमाम सिख उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, दिफा करते हैं, हर वक्त वो हुजूर की शान में भौंकता रहता है। कोई मुसलमान उसकी तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं करता। सियालकोट के मुसलमानों, वो गरीब सा इंसान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और ख्वाब के अंदर आका ने उस बदबख्त का चेहरा दिखलाया था। ये उस गांव के अंदर जाता है, वहां जाकर मालूमात करता है। लोगों ने बताया कि वो चलचल सिंह खेत में गया हुआ है। ये सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला वहां पहुंचता है। जब वहां आया तो सिख काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। उनसे पूछता है चलचल सिंह कहां है? उन्होंने बताया कि वो कुएं के मुंडीर पर बैठा है। ये सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला उसके करीब आता है, करीब आकर उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चलचल सिंह है। सूफी अब्दुल्ला में के जिस्म में बिजली कौम जाती है। नबी के इश्क, नबी के आशिक का इश्क जौबन पे आ जाता है। छुरी निकालता है, उस पे हमला आवर होता है, उसे जमीन पे लिटाकर उसकी गर्दन को काट देता है। आसपास के सिख देख रहे हैं, किसी को आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं होती। एमएम में हकीम एडुकेट इसके साथ और इजाफा करता है। वो कहता है करीब उसकी वो हसीन खूबसूरत सिख बीवी जिसकी वजह से ये सिख हुआ था काम कर रही थी, ये उसकी तरफ बढ़ा, वो भागी, उसके बालों से पकड़कर घसीट कर इस चलचल सिंह के ऊपर ले आकर उसको भी ज़िबा कर दिया। दोनों गुस्ताखों को ज़िबा करने के बाद सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला आशिक़ रसूल भागता नहीं है, गैब नहीं होता। फरमाया वो वहीं लाशों के करीब बैठ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद उठकर वहीं नमाज सजदा शुक्र अदा करता है। आप ये मेरी बात सुनकर हैरान होंगे, मौलवी साहब क्या कह रहे हो? सिखों की आबादी है, सिखों का शहर है, सिखों का इलाका है, सिखों का कुआ है। एक सिख को ज़िबा किया है, उनकी बेटी को भी ज़िबा कर दिया गया है, कोई मुकाबले में नहीं आया। नाना मेरे दोस्त, किसी को जुर्रत नहीं हुई। वो सिख दौड़कर पुलिस स्टेशन जाते हैं, इत्तला होती है, वहां से पुलिस आती है। पुलिस आकर बड़ा अजीब मंजर देखती है, दो लाशें पड़ी हैं, एक सूफी अब्दुल्ला अपने हाथ में खंजर लेकर बैठा हुआ है। उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अफसर उन सिखों से पूछता है तुम्हारे जैसा बिगैरत कोई नहीं कि इतने लोगों की मौजूदगी में इस अकेले ने इसको कत्ल कर दिया है। तुम देखते रहे, ना इसको कत्ल होने से रोक सके, ना तुम इसको पकड़ सके। वो सिख कहने लगे क्या कहने लगे हो? ये अकेला नहीं था, जब हमला आवर हुआ तो हमें यूं लगा इसके साथ एक लश्कर है। क्या है? बोलो बोलो क्या है? हमें यूं लगा जैसे लश्कर है, और जब ये कत्ल करके बैठा हमने कहा हम आगे बढ़े। जो ही हम इसकी तरफ बढ़ने का इरादा करते थे हमें लगता था कि आसपास इसके पहरेदार खड़े हैं, तेरे आने पर पहरेदार चले गए हैं, हम इनका कैसे मुकाबला कर सकते? उस पुलिस अफसर ने सूफी अब्दुल्ला से पूछा, हम शरीक था। मुस्कुरा कर कहता है इन लोगों को क्या बता, मेरे साथ और कोई नहीं था, मोहम्मद का आशिक अकेला सूफी अब्दुल्ला था जिसने गुस्ताखे रसूल को जहन्नम रसीद किया है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, जब भी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई है, नबी का आशिक उठा है, मैदान में आया है, हर गुस्ताख को जहन्नम रसीद किया है। आप किसी लाहौर के अंदर आज से चंद साल पहले, मैं उस वक्त सियालकोट जेल के अंदर था, मुझे पता चला सहीवाल का कज़्ज़ाब यूसुफ जिसने नबुव्वत का दावा किया था, जिसकी पुष्ट पर आर्मी और फौज के बड़े बड़े अफसर थे, जर्नैल से लेकर तमाम बड़े बड़े अफसर उसकी पुष्ट पर थे, उसको सहीवाल जेल से उठाकर लाहौर की कोट लखपत जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया। हर तरफ से पहरा लगा दिया गया। उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग पुलिस गार्ड को मुतय्यन किया। लेकिन आपके इल्म में होगा, रात की तारीकी में एक तारिक नामी नौजवान नबी का आशिक बिजली बनकर उसकी चक्की में, उसकी कोठी में
آتا ہے اور اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ جب اس کو پولیس کے افسران پکڑتے اور گرفتار کرتے ہیں کہ طارق تم نے یہ کیا کیا ہے، طارق کہتا ہے انکار نہیں ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، جو بھی گستاخی کرے گا طارق اسے جہنم رسید کر کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ایسے چند واقعات سناتا۔ ڈاکٹر اسرار زندہ ہے، وہ کہتا ہے میں میو ہسپتال کی چھت پہ کھڑا تھا کہ ایک 1857 کے اندر ختم نبوت کا جلوس آیا ہے، ہسپتال کے سامنے فوج کے افسر نے لکیر کھینچی ہے اور کہا خبردار جو اس لکیر کو کراس کرے گا اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے ہم چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر لکیر کو عبور کرتا ہے، گولی آتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ گرتا ہے۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، گولی آتی ہے، گرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتا ہے ہم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، ہم چھت سے اتر کر نیچے آئے ہیں، جب ہم روڈ پر آئے ہیں ان لاشوں کو اٹھایا ہے تو نبی کی عزت و حرمت، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی گونج میں جان دینے والے دونوں حقیقی بھائی تھے۔ کون تھے دونوں؟ حقیقی بھائی تھے۔ میرے دوستو، جب جہاں کہیں بھی جس نے گستاخی کی ہے، نبی کا عاشق، نبی کا امتی شاہین بن کر لپکا ہے، موت بن کر اس پہ گرا ہے، اسے جہنم رسید کیا ہے۔ آج بھی جو کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا انشاءاللہ نبی کے امتی زندہ ہیں، اسے جہنم رسید کر کے چھوڑیں گے، اسے جہنم رسید۔ آپ نے دیکھا ہے جرمنی کے اندر نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، جرمنی ہم سے بہت دور تھا لیکن آپ کے پاکستان کا عامر چیمہ شاہین بن کر جرمنی پہنچا کے نہیں، کیوں بھائی پہنچا کے نہیں پہنچا؟ اور ابھی چند دن پہلے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور آپ کی ناموس کے لیے، تحفظ کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ صرف جلسوں سے نہیں، جلوس سے نہیں، احتجاج سے نہیں، نبی کی حرمت کا تحفظ جہاد سے ہوگا۔ کس چیز سے ہوگا بھائی؟ کس چیز سے ہوگا؟ جہاد سے ہوگا۔ آپ کی معلومات کے لیے ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہم پاکستان والے جلوس نکالتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ان کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ پھر دیکھو عاشقان نبی طالبان مجاہدین نے کیا کیا۔ 18 اپریل، کون سی تاریخ بتلائی؟ 18 اپریل جمعے کے دن افغانستان ہلمت کے قریب ہالینڈ کے چیف آف آرمی سٹاف کا 38 سالہ فوجی افسر بیٹا جو نیٹو کے اندر تھا، یہاں پر اس کی تقرری تھی، مجاہدین نے اس کو تلاش کیا۔ 18 اپریل جمعے کے دن 1:30 بجے ہلمت کے قریب اپنے مرکز کے اندر اپنی فوجیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اس آرمی چیف آف آرمی سٹاف کے بیٹے کو جہنم رسید کیا اور اس کی ویڈیو بنائی۔ پھر اس کی میت جب ہالینڈ پہنچی ہے، ہالینڈ ایئرپورٹ پر میت کو وصول کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور اس کے ساتھ طالبان کا ایک نشری بیان نشر ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ جو ملک گستاخ رسول کی حمایت کرے گا، اس کا تحفظ کرے گا، اس کا دفاع کرے گا، اس ملک کے حکمرانوں کو ان کی لاشوں کے تحفے بھیجے جائیں گے۔ جب چیف آف آرمی سٹاف کے بیٹے کی لاش طالبان نے گستاخی رسول کے جرم پر ہالینڈ بھیجی ہے تو ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کو کہنا پڑا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آج کے بعد ہم اپنے ملک میں محمد مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے احتجاج سے نہیں، جب اس کی لاش وہاں پہنچی ہے تو یہ زبانیں زندہ باد اور مرد آباد سے گنگ نہیں ہوں گی۔ گستاخ رسول زبانوں کو کھینچنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا پڑے گا؟ بولو بولو، کون سا راستہ کرنا پڑے گا؟ جہاد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں رب کی زمین پر میرے اور آپ کے نبی کی گستاخی نہ ہو تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کے لیے کیا چاہیے؟
جہاد کے لیے کیا چاہیے میرے دوست؟ جہاد میں جان دینی بھی پڑتی ہے اور جان بولو بولو روز روز لی نہیں جاتی. اس راستے میں کبھی جان دینی پڑتی ہے اور کبھی جان لینی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب یہ راجپال کی طرف آئے، راجپال کو جہنم رسید کرنے کے لیے کتنے مجاہدین نے اپنی جانیں دی، لیکن اللہ پاک نے غازی علم الدین کی قسمت میں لکھا تھا جس نے راجپال کو جہنم رسید کیا ہے. میدان جنگ اور جہاد کا راستہ ایسا ہے کہ جانیں دی بھی جاتی ہیں، جانیں لی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ راستہ کامیابی کا ہے. اگر جان چلی جائے تب بھی کامیابی ہے، اگر جان لے لی جائے تب بھی کامیابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جہاد کرنا ہے بھائی، بولو بولو جہاد کرنا ہے. تیر کھانا ہے جگر پر، تیر کھانا ہے جگر پر تو جگر پیدا کر، سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر. ارے جو سر اٹھ ہی نہ سکے وہ میدان میں آئے گا؟ بولو بولو اگر سر کٹانے کی تمنا ہے تو میدان میں آنے والا سر تو پیدا کرو. تیر کھانا ہے جگر پر تو جگر پیدا کر، سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر. میرے دوست جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، پر نہ ہو سکے گا یہ ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. نہیں نہیں میرے دوست، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے یا دم نکلے مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے. تیرے دماغ تیرے دل تیرے رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیرے رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیرے دماغ تیرے دل تیرے رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ میرا آپ کے سامنے طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے. یہ دینی مدارس اور مساجد یہ آپ احباب کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. آپ احباب اس مدرسے کا دل کھول کر تعاون کریں. یہ مدرسہ اسی طرح چلتا رہے بھائی. آپ اس کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے آج کل آپ حکومت کا رخ بھی دیکھ رہے ہیں. حکومتیں تعاون نہیں کرتی، آپ احباب کے تعاون سے یہ نظام چلتا ہے. اللہ پاک ان اداروں کو ترقی نصیب فرمائے. قاری شہد صاحب کے اس نظام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. سب احباب درود شریف پڑھ لے، رب سے پر امید ہو کر مانگیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، زمین و آسمان کے رب معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کو آباد و شاد فرما دے. جن طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا دے. یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، اسلام کا خادم بنا دے. یا اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما دے. یا اللہ ان کے استاذ کو اور جتنے احباب اس میں معاون ہیں، جو لوگ استعمال ہوئے ہیں، سب کو پورا پورا اجر عطا فرما دے. یا اللہ ختم قرآن کی تقریب قبولیت کی تقریب ہوتی ہے، قرآن کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. مجاہدین کی مدد فرما دے. امیر المومنین ملا محمد عمر، اسامہ بن لادن سمیت تمام جہادی قائدین کی حفاظت فرما دے. اسیران اسلام کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ جو مجاہد جہاں کہیں کفر کے خلاف برسر پیکار ہے اے اللہ ان کو فتح و کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا مرکز بنا دے. یا اللہ یہ سر پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے. دینی مدارس کی، مساجد کی، علماء کی، دیندار کی، اپنے محبوب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے. بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. مرحومین کی مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما دے. آپ کی اطاعت نصیب فرما دے. آپ کی عزت و حرمت پہ جان قربان کرنے والا بنا دے. یا اللہ گستاخان رسالت کو جہنم رسید فرما دے. یا اللہ گستاخان رسالت کو جہنم رسید فرما دے. اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے. یا رب تجھے تیری صفت رحمت کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب السلام علیکم.